بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نوید یوسفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پبلک اینڈ ممبرز. آج کی ویڈیو اپنے بھائیوں دوستوں بڑی اہم ہے اور یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اس کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. اور میں اس پہ جو آپ کو بات بتانے والا ہوں اس بات کو آپ سے مشورہ ہے, آپ نے اس کے بارے میں مشورہ ضرور دینا ہے مجھے. آج سے کچھ دن پہلے انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کا 100% پلان کر چکا تھا اور اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی تھنک ٹینکس کا پورا ہاتھ تھا. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو قبضہ کر لیا جائے اور قبضہ کر کے ایک تو چین کے ساتھ جو سی پیک ہے اس کو کاٹ دیا جائے, دوسرا جو ہمارے دریا پاکستان کی طرف آتے تھے ان کے اوپر مکمل قبضہ کر لیتے. لیکن وہ قبضہ کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ قبضہ وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ امید تھی کہ جیسے آج انڈیا چائنا کے سامنے خاموش ہے, وہ اپنی اکانومی دیکھتا ہے, اپنے اندرونی حالات دیکھتا ہے, اپنی اپوزیشن کی جو نیزہ بازی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوا یہ فیصلہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ وہ چائنا سے جنگ نہیں کر سکتے. اگر وہ چائنا سے جنگ کریں گے تو نقصان انڈیا کا زیادہ ہوگا, چائنا کا کم ہوگا. یہی سوچ ان کو آج تک روکے ہوئے ہے, جس کی وجہ سے چائنا انڈیا کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے. ایسی ہی سوچ پاکستان کی ہوتی انڈیا کے لیے کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان آگے سے کیا کرتا. یہی سوچ ان کو پاکستان پر حملہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی, کیونکہ ہماری سابقہ حکومتوں نے اس قدر پاکستانی قوم کا امیج ان کے سامنے خراب کیا کہ اگر ریمنڈ ڈیوس اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا تو ہماری اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو کہا کہ بھئی ہم تو ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑتے ہیں, صوبائی گورنمنٹ نہیں چھوڑتی. جو ہی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کہ ہم ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, صوبائی گورنمنٹ نہیں چھوڑتی, تو صوبائی گورنمنٹ نے کہا لو بھائی یہ کون سی بات ہے, ہم بھی چھوڑنے کو تیار ہیں, ہمیں 2-4 دن دے دیں. اور پھر کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا. امریکی وزیر خارجہ اسپیشل ایک چارٹرڈ طیارہ لے کر آئے جس کے اوپر ریمنڈ ڈیوس امریکہ پہنچ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بلی چوہے کا گیم چلا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سارے وزراء مشرا اور صدر سمیت ایک مندر میں جا کے پوجا کر کے ہندوؤں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے تابع دار ہیں. ایک سوچ تھی کہ شاید امریکہ اب وہ کرتا ہے جو انڈیا کہتا ہے. تو ایک دوڑ پیدا ہو چکی تھی انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کی. ایک پارٹی مندر میں جا کے پوجا کر رہی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں مندر بنانے کی اجازت دے رہی ہے تاکہ انڈیا کو یہ ثابت کیا جا سکے ہم آپ کے وفادار ہیں. اور ان کو اپنی نواسی کی شادی پر بھی بلایا گیا. یہ تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ, انڈیا کی راہ اور نریندر مودی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس وقت پاکستانی پارٹیاں جو ہیں وہ انڈیا کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہے. ہم جو ہی بارڈر پہ فورسز لگائیں گے اور پاکستان ہم سے پوچھے گا کہ بتائیں کیا کرنا ہے. وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہی ہم پاکستانی بارڈر پر فورسز لگائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ بھاگتا ہوا آئے گا اور وہ یہ کہہ دے گا کہ مودی بھائی آپ بتائیں آپ کو کون سا علاقہ چاہیے. یہ ان کی خوش فہمی تھی, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے اب پاکستان کے حالات ایسے نہیں رہے. اب پاک فوج اور سول گورنمنٹ ایک پیج پر ہے تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ہماری فوج ISI اور عمران خان کی بہتر حکمت عملی نے انڈیا کو وہاں پھنسا دیا ہے
جہاں وہ اپنی 70-72 سالہ زندگی میں آج تک نہیں پھنسا۔ انڈیا کو چین نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور فوجی لحاظ سے بھی اس کو گھیر لیا ہے۔ اس وقت نریندر مودی بکھلایا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بکھلایا ہوتا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہوتا تھا، آج وہ بکھلایا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس مصیبت سے باہر نکلا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب 2-4 دن کے بعد نریندر مودی عالمی طاقتوں کو کہے گا کہ میری عمران خان کے ساتھ میٹنگ کرائیں، اور عمران خان سے وہ حل نکالنے کے لیے اپیل کرے گا۔ اب پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انڈیا ہمارے اوپر پہلے 2 جنگیں مسلط کر چکا ہے، اب بھی یہ جنگ کرنا چاہتا تھا، اس نے آئندہ بھی ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر جنگ کرنی ہے، کیونکہ جس پارٹی کا سربراہ آج انڈیا پر حکومت کر رہا ہے، اس پارٹی کی فنڈنگ اور سرپرستی ہی یہودی کر رہا ہے پچھلے 100 سال سے۔ وہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے مسلمانوں کی خاتمے کے لیے۔ تو یہ اٹل فیصلہ ہے کہ انڈیا نے، ہندوستانی گورنمنٹ نے، آج کی گورنمنٹ ہو یا آئندہ آنے والی، انہوں نے پاکستان سے جنگ کرنی ہے۔ بے شک وہ جنگ انڈیا ہی ہار جائے، لیکن انہوں نے جنگ کرنی ہے۔ اب سے جب انڈیا ہم پہ جنگ کرے گا تو پھر بھی تو ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو کیوں نہ آج ہم اپنی گورنمنٹ کو مجبور کریں، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں، اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ہم کچھ دنوں کے لیے پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی کے نعرے بند کر کے سبز ہلالی پرچم کے نیچے متحد ہو کر کیوں نہ پاک فوج کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کر دیں اور کشمیر کو انڈیا سے واپس لے لیں، اور انڈیا کے اندر بسنے والے جو سکھ ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں۔ سکھوں کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی گئی ہے انڈیا کے اندر، سکھ بھی آزادی چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ان سکھوں کو بھی آزاد کرنے کے لیے انڈیا پر حملہ کر کے سکھوں کو بھی آزاد خالصتان بنانے کی مدد کی جائے۔ آج اگر پاکستان نے سکھوں کی مدد کر کے سکھوں کو ہندوؤں سے آزاد کر دیا تو یاد رکھنا قیامت تک یہ سکھ پاکستانی قوم کے وفادار رہیں گے، دوست رہیں گے، اور کبھی بھی ہندو بنیوں کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ لہذا میری تو رائے یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو اس وقت بہترین موقع ملا ہوا ہے، وہ جو ہی اس سے بہتر موقع بھی ملے تو فوری طور پر انڈیا کے اوپر حملہ کر دے، 1971 کا بدلہ بھی چکا دے، اور اس ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پاکستان یا اسلام کے 2 ہی مذہب دشمن ہیں، ایک یہودی اور ایک ہندو۔ ہندو نے بابری مسجد شہید کی اور یہودی مسجد اقصی شہید کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرے، لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی تل ابیب تک مار کر سکتی۔ تو یہودی چاہتا ہے کہ اپنے منہ بولے بھائی ہندو کو استعمال کر کے پاکستان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ وہ اس کو جنگ پر اکساتے ہیں کہ تم پاکستان سے جنگ لڑو، یہودیوں کی بلا سے سارے ہندوؤں کو پاکستان مار دے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندو سارے مر جائیں، مسلمان سارے مر جائیں، وہ نہ مرے، کیونکہ ان کا تو پیسہ خرچ ہوگا۔ وہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اکانومی ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کا معیشت آپ کی ٹھیک کر دیں گے، لہذا پاکستان سے جنگ لڑے۔ تو مودی جو ہے یہ ٹرین یافتہ یہودیوں کا ایک دہشت گرد حکمران ہے، انڈیا کے اوپر مسلط ہو چکا، جو انڈیا کی بربادی کا باعث بن رہا ہے۔
لہٰذا اس وقت میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا موقع ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کر کے چین کے ساتھ مل کے فوری طور پر انڈیا پہ حملہ کر دینا چاہیے اور انڈیا کے وہ علاقے جو اس نے ہمارے قبضہ کیے ہوئے ہیں کشمیر کو آزاد کرنا چاہیے اور خالصتان بنانا چاہیے تاکہ پاکستان سکھ اور چین سے پاکستانی اپنی زندگی گزار سکے۔ ایک بات طے ہے کہ جس دن انڈیا سے خالصتان علیحدہ بن گیا اور کشمیری علیحدہ ہو گئے اس دن جو باقی انڈیا بچے گا نا اس کے اندر جو ہندو بچیں گے وہ بڑے سکون سے زندگی گزاریں گے اور وہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے کیونکہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ جب سکھ آزاد ہو جائیں گے تو ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، کشمیر آزاد ہو جائیں گے تو ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، کشمیری اور خالصتان جب علیحدہ انڈیا سے آزاد ہو جائیں گے تو ہندوؤں کے ساتھ پاکستان کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جو بجٹ جنگ کے اوپر دفاع کے اوپر انڈیا کا خرچ ہوتا ہے وہ بچ جائے گا، وہ انڈیا کے جو ہندو ہیں ان کے اوپر خرچ ہوگا، تو وہ جو باقی ماندہ ہندو ہیں آج بڑے پریشان اور بڑی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ لہذا ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو آزاد کر دیں، خالصتان کو آزاد کر دیں اور پاکستان سے دور ہو جائیں۔ اگر پاکستان سے نفرت ہی ہے آپ کو تو آپ پاکستان سے دور ہو جائیں، پاکستان کے اندر ایک ایسی دیوار بنائیں کہ خالصتان بنا کر آپ پاکستان سے دور ہو جائیں۔ خالصتان پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک باؤنڈری وال بن جانی چاہیے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ قرارداد پاکستان کے مطابق پاکستان کا ایک بازو ہے، تو ان کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے جو کہ وہ آنے کو تیار ہیں۔ لیکن خالصتان کے اندر رہنے والے سکھ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لہٰذا ہندو جو انڈیا کے اندر امن پسند ہندو ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی فوجیوں کو کہیں کہ وہ جنگ نہ لڑیں، وہ اس دہشت گرد مودی کا ساتھ چھوڑ دیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ خالصتان بھی بنا دیں اور کشمیر کو آزاد کر کے پاکستان کے ساتھ اپنا تنازع ختم کر کے ہمیشہ کے لیے پرامن زندگی گزاریں۔ میرا مشورہ ہے کہ پاک فوج کو کشمیر پر حملہ کر کے وہاں سے انڈین فوجوں کو بھگا دینا چاہیے اور کشمیریوں کو آزادی دلانی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو بات ہے وہ آگے جائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ہمارا چینل کا مقصد قومی یکجہتی پیدا کرنا ہے، جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا ہے، تو ہم نے یہ چینل اس لیے بنایا۔ ہم نے کوئی نیوز تو سنانی نہیں ہے، کوئی نیوز اینکر تو ہم ہے نہیں، ہم تجزیہ پیش کیا کریں گے آپ کے سامنے، حالات کے مطابق جو تجزیہ ہوگا وہ پیش کیا کریں گے اور اپنی جو ہمارے خیالات ہیں وہ آپ کو بتایا کریں گے، اور آپ کے جو خیالات ہیں ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو بنایا کریں گے تاکہ آپ کے خیالات بھی آگے عوام تک جایا کریں۔ لہٰذا اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو جب آپ لائک کریں گے تو یہ شیئر ہوگی، وائرل ہوگی، اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج انڈیا پر حملہ کر دے، آپ یہ سوچیں نا کہ پاکستان حملہ نہیں کرے گا تو جنگ ٹل جائے گی، یہ دشمن کبھی باز نہیں آئے گا، یہ پہلے بھی حملے کر چکا ہے۔ تو آج پھنسا ہوا ہے وہ، آج موقع ہے، آج اس کے اوپر حملہ ہمیں کر دینا چاہیے۔ جو پاک فوج کے اوپر یہ داغ لگتا ہے کہ پاک فوج نے کون سی جنگ جیتی ہے، ایک جنگ جیت لینی چاہیے، اب موقع ہے۔ انڈیا اس وقت جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا پاکستانی قوم اپنے کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔